مالک کی وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جو بلاک ڈویژن ہے دنیا میں وہ اس کا مطلب ہے اب پھر سے اٹھ رہی ہے اور کسی سرد جنگ سے نکل کر ہم تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جا رہے ہیں. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی. دیکھیے میں اس کرائسس کو بہت عرصے سے فالو کر رہی ہوں جب سے یہ شروع ہوئی تھی، اور کچھ ایسے سینیریو بن رہا ہے کہ لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو. امریکہ کا وہ جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ٹینشن رہے. انہیں فکر نہیں ہے ورلڈ وار ہو جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی ورلڈ وارز میں بھی وہ کم ڈسٹروائے ہوئے تھے، کم ڈسٹرکشن ہوا تھا. لیکن اب ان کی یہ غلط فہمی ہے. اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹینشن بڑھا، ورلڈ وار ہوئی، تو وہ پھر بھی بچے رہیں گے. ابھی وہ ان کی بہت شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں ٹینشنز ہوں گے تو ان کا اسلحہ بکے گا، ہر ایک ان کا اسلحہ خریدے گا. بہت انہوں نے کوشش سے یوکرین کی اور رشیا کی ایک کانفلکٹ شروع کرایا ہے. یوکرین کو انہوں نے ہوپ دی کہ جیسے اگر یوکرین رشیا سے سٹینڈ لیتا ہے تو وہ جیسے کہ یوکرین کو سپورٹ کریں گے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خود پیچھے ہٹ گئے. وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ رشیا اس حد تک یوکرین کی سپورٹ کرے کہ اسلحہ دے دیا. اب اس کرائسس سے پورے یورپ میں بہت ٹینشن ہو جائے گی اور امریکن اسلحہ اور بکے گا. تو میرا خیال ہے کہ واقعی میں سوچتی ہوں کہ دنیا کی لیڈرشپ جو ہے بہت ہی کمزور ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے، اور جس لیڈرشپ کا مطمع نظر یہ ہو کہ بس اسلحہ بک جائے تو وہ کس ٹائپ کی لیڈرشپ ہے. اور یہ ٹریڈیشن چھوٹے ملکوں کو اٹیک کرنے کا شروع کس نے کیا؟ میں تو یہ اتنی لمبی لسٹ ہے جن کنٹریز کو امریکہ نے اٹیک کیا ہے کہ اگر میں اس کو گنانے بیٹھ جاؤں تو میرا خیال ہے سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. جو بڑی بڑی ریسنٹ ایگزامپلس ہیں، عراق ہے، 2 بار عراق کو اٹیک کیا، افغانستان کو اٹیک کیا. لیٹن امریکہ کی کوئی کنٹری ملک شاید نہ ہو جس کو امریکہ نے اٹیک نہ کیا ہو. اس کے علاوہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز لیبیا میں سول وار کروا دی، سیریا میں سول وار کروا دی. تو یہ جو امریکہ کا جنگی جنون ہے، میرا خیال ہے یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. بالکل. یہ آپ جو جنگی جنون کی بات کریں جمیل فاروقی، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو کوئی نہیں روک سکا، جو آپ بھی پہلے ذکر کرے تھے اتنے حملوں پر. اب پھر رشیا کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا. ہاں، جس طرح سے روکنا چاہیے تھا سب کو مل کے، وہ نہیں کر سکے. کبھی امریکہ نے اقوام متحدہ کو استعمال کیا اور کبھی کس کو استعمال کیا، اور اپنی فوج کو بہت استعمال کرتے رہے. اب آپ کچھ دیر پہلے جب آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے تھے. میں بالکل ان سے اتفاق کرتی ہوں کہ امریکہ جب جنگی جنون اپنا دکھاتا ہے تو وہ امن کے لیے ہوتا ہے. ذرا کانٹرڈکشن دیکھیے. اور جب کوئی اور ملک اس ٹائپ کی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ اگریشن ہوتا ہے. اس دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی لیڈرشپ دنیا میں ہے. ہم ٹرمپ کے اوپر ہنستے تھے، ٹرمپ کی لیڈرشپ پہ، مگر جو بائیڈن کی لیڈرشپ بھی، میں تو اس کو لیڈرشپ بھی نہیں کہنا چاہوں گی. اسی طرح بیشتر ویسٹرن یورپین ممالک جو ہیں ان کی لیڈرشپ آپ دیکھیں. انڈیا کا یہ جو مودی ہے اور یہ سارے، میرا خیال ہے یہ بہت ایک ڈکلائن شروع ہوا. ہم لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکے اور یہ ڈکلائن آگے بڑھتا چلا گیا ہے. روس کی لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے تھے، لگتا ہے کہ وہ کیلکولیٹڈ سٹیپس لیتے، وہ ٹریپس
آئی ہوپ اس دفعہ وہ ٹریپ پہ نہ آئے ہوں. میں نے بہت سے اکاؤنٹس دیکھے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے پس پردہ کہ وہ روس سے جنگ کروا دے. اب یہ بہت ارلی ہے, ابھی تو 2 دن ہوئے اس جنگ کو شروع ہوئے ہوئے. اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. بالکل صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.